ہو جائے، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ بھی تھوڑی کوشش کریں گے۔ کہتے ہیں جی گھروں میں جو قرآن خوانی کراتے ہیں بدعت ہے، یہ رواج بن گیا ہے۔ اگر آپ کو قرآن خوانی کر رہی ہیں سارے گھر والے بیٹھ جاؤ قرآن پڑھو۔ یہ لوگوں کو بلا کے کرائے پہ پڑھانا جو ہے یہ تو بدعت ہے۔ جہاں نماز پر جو کعبے کی تصویر نہیں ہونی چاہیے، اگر ہے اوپر کوئی کپڑا ڈال دے، اس لیے کہ آدمی کی توجہ ادھر نہ ہٹ جائے۔ بی بی عائشہ کے گھر میں حضور نے نماز پڑھی، اور میں یہ کیا لٹکایا ہوا تھا؟ کہ اصل کوئی کپڑا آیا تھا، میں نے کہا خوشی کے لیے گھر میں لٹکا، میں اتار دو، اس کو کاٹ دو، سرانے شرانے بنا دو۔ میں نماز کے اندر میری توجہ ادھر چلی گئی۔ ایک عورت اپنے والد کے ساتھ مکے میں، اس کا شوہر گرفتار ہو گیا، خلیج پاکستان بھیج دیا۔ عورت نے محکمے میں جا کر جھوٹ بولا کہ اس کا خاوند گم ہو گیا ہے، اسے خلو چاہیے، خلو دے دیا۔ گھر والوں کو، شوہر کو نہیں بتائی۔ 7 سال بعد اس عورت کا شوہر پاکستان سے واپس آ گیا، رہنے لگی۔ بہرحال جب اس نے جھوٹ بولا تھا تو خلو تو ہوا ہی نہیں، واپس شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے تو ٹھیک ہے نا، خلو تو ہوا ہی نہیں۔ عمرہ کرتے ہوئے 8واں استلام نہیں کیا، کوئی حرج، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بیمار عورتیں، معذور عورتوں کے کنکر ان کی اجازت سے مار سکتے ہیں۔ ہاں میرا بھائی، شریعت میں معذور اس کو کہتے ہیں جو مرد ہے یا عورت کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے، وہ معذور ہے۔ یہ معذور نہیں ہے کہ سارا دن بازار میں شاپنگ کرتی ہے اور کنکریوں کے لیے معذور ہے۔ یہ کوئی معذور شاذور نہیں۔ کہتے جی کہ خواتین حرم میں نماز پڑھنے آتی ہیں، آتے جاتے غیر محرموں کے ہاتھ لگ جاتے، کوئی بات نہیں۔ ان کو یہ بھی حضور نے فرمایا کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، عورتوں کی نماز گھر میں افضل ہے، لیکن آنا چاہیں تو تم ان کو روک نہیں سکتے۔ تمہارے ہاتھ لگ جائیں تم بھی تو نہ ہو نا، صرف عورتوں کے بارے میں سوچتے ہو تو ہاتھ تو کسی مرد کا ہی لگے گا نا۔ عورت کو عورت کا ہاتھ لگ جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو تم مرد جو ہاتھ لگاتے ہو، لیا تم بھی نماز پہ نہ ہو، وہی اپنے ہوٹل میں ماشاءاللہ کمرے میں بیٹھ کے پڑھ لو۔ وہ آپ کے ملک میں ایک پیر صاحب آئے تھے، وہ حرم میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو ایک آدمی نے جا کے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا بھائی خدا کے بندے تم عجیب لوگ ہو، صبح کی نماز تو میری ہوتی ہے مدینہ شریف میں روضہ رسول اللہ پہ، اور ظہر کی نماز جو ہے وہ حضرت پیران پیر آتے ہیں مجھے یہاں ہوٹل میں پڑھانے کے لیے، اور عصر کی نماز جو ہے حضرت فرید شکر گنج آتے ہیں، مغرب میں حضرت بہاؤالدین زکریا آتے ہیں، اور عصر میں حضرت نظام الدین، مگر عشاء میں وہ آتے ہیں۔ اب میں ان بزرگوں کو چھوڑ کے حرم کیسے جاؤں؟ انہوں نے کہا حضرت میں، آپ تو خیر پیر ہیں، میں طالب العلم، آپ کو ایک بتاؤں کہ آپ پر اللہ کی لعنت ہے، خدا گھر میں آنے ہی نہیں دیتا۔ ہو جی نا، ان کا میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ مشرک پلید ہوتا ہے، وہ حرم میں آ نہیں سکتا، چونکہ تم چھوٹے لیول کے مشرک ہو، حرم میں تو آ گئے، نماز میں نہیں آ سکتے۔ ایسے بھی پیر ہیں نا جی ماشاءاللہ، دعا کرو یار اللہ ان کو ہدایت دے۔ حقیقت یہ ہے، آپ کے آج کل 2-4 آدمی ایسے ہیں جو بڑی پیری شیری چمکائی ہوئی، بہت ہی قابل جینیس قسم کے لوگ ہیں، لیکن پٹری سے ہٹ گئے، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ ہدایت، اللہ ان کو صراط مستقیم پہ چلا۔ کوئی ہمارے دشمن ہے بلا؟ اچھا جی، حجر اسود کا رنگ سفید، ہاں جی بالکل سفید تھا، گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا۔ حضور نے فرمایا سب بدت و خطایا بنی آدم، آدم کے بیٹوں کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا۔ آپ سے میں نے ایک دعا کرائی تھی حج کے لیے، الحمدللہ قبول ہو گیا، اللہ کا شکر ادا کرو، میری کون سی کرامت ہے اس میں؟ میرے بہن بھائی شوہر کے ہیں، بہن بھائی اللہ کے حکم پہ نہیں چلتے، اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے۔ دیکھیں یاد رکھیں کہ ایک تو کوشش کریں
اور دوسرا جو قرآن میں آیت مبارک ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یہ ایک تسبیح اول آخر درود شریف دن میں رات میں تنہا بیٹھ کے پڑھ کے ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں۔ میرا شوہر جو ہے مجھے شرعی پردہ نہیں کرنے دیتا، انشاءاللہ قیامت میں جہنم میں جوتے وہی کھائے گا، آپ فی الحال گزارا کریں اس کے ساتھ۔ جو شریعت کا مخالف ہو، اگر وہ پردے کو بالکل مانتا ہی نہیں تو کافر ہو گیا، پھر تو تمہارا شوہر ہی نہیں رہا۔ اگر کبھی مانتا تو ہوں لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا، اچھا یہ لگتا ہے کہ میری بیوی کو لوگ دیکھیں ماشاءاللہ۔ ایسے بے غیرت شوہر بھی تو ہیں نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے گھر میں مدرسہ کھولا ہے، اللہ کامیاب کرے، لیکن آپ کوشش کریں، ہمارے ذمے کوشش ہے، باقی کامیاب کرنا قبول کرنا سب اللہ کے ہاتھ میں۔ میں نے مکے میں میری رہائش تھی، میں نے حج کیا، میں نے طواف تو کر لیا لیکن صفا مروا نہیں دوڑا، حج میں دم پڑ گئی۔ میرا بھائی، توبہ کا معنی یہ ہے کہ وہ گناہ دوبارہ نہ کرے۔ توبہ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ زبان سے کہتے ہیں میری توبہ میری توبہ، یا اللہ میری ہر چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ، حرم سے نکلتے ہی سگریٹ جلا لے اور ہوٹل پہ پہنچتے ہی داڑھی بڑھوا لے، ویسے میری اللہ توبہ لاکھ توبہ۔ یہ توبہ نہیں ہے، تو نعوذ باللہ خدا سے مذاق ہے۔ توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ بھائی راستہ کھول دو، بس وہ یہ کہتے ہیں کہ راستہ کھول دو تاکہ لوگوں کا آنے جانے کا راستہ رہے۔ حج قران واجب نہیں ہے، حنفیوں کے نزدیک افضل ہے، ورنہ جو موقع ملے کرے، آپ تمتع کریں، کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ نکاح سے ولیمے تک کا افضل موقع کیا ہے؟ پہلے نکاح ہوگا، نکاح کے بعد رخصتی ہو کہ بیوی اپنے خاوند کے گھر آئے گی اور میاں بیوی ملیں گے، اس سے ایک دن بعد یا 2 دن بعد یا 4 دن بعد خاوند کی طرف سے ولیمے کی دعوت ہوگی، اس کو کہتے ہیں سنت کے مطابق ولیمہ۔ اور جو اللہ توفیق دے اتنا ہو، حضرت فرمایا اولم ولو بشاۃ، صرف ایک بکری بھی ہو ذبح کر کے ولیمہ کر دو۔ یہ جو آج کل مصیبت ہو گئی ہے کہ لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، پھر ساری زندگی انسان قرض ادا کرتا رہتا ہے، یہ ناجائز ہے۔ ولیمے کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جتنا اللہ توفیق دے اتنی کر دو۔ اگر ایک آدمی زندہ ہے لیکن معذور ہے، وہ بیچارہ مکے مدینے نہیں آ سکتا، اس کی طرف سے آپ عمرہ کر سکتے۔ اگر ایک آدمی نے احرام حج کی نیت سے احرام میں مکہ شریف آ گیا، عمرہ بھی کر لیا، حج میں کافی دن ہے، مکے میں قیام کے دوران وہ نوکری کے لیے مختلف جگہوں میں درخواست دے سکتا ہے، دے سکتا ہے، کیونکہ احرام تو انہوں نے کھول دیا، اب تو 8 کو احرام باندھے گا نا۔ بھائی وہ اللہ اس کو حماد اللہ صاحب رحمۃ اللہ تو میرے بالکل بھائی تھے، ان کے بیٹے ہیں سعد اللہ، اللہ ان کو ان کے مدرسے کو کامیاب فرمائے، اور بلکہ دعا کریں کہ ہمارے ایک بڑے اچھے عزیز تھے عبد الکریم ندیم، بڑے اچھے خطیب ہیں آپ کے ملک کے، ان کی والدہ فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے۔ اسی طرح میرے بڑے اچھے تعلق والے ہیں ڈاکٹر افتخار، اور پروفیسر ہیں یہاں مکے میں، ان کی بھی والدہ فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے۔ بہرحال جو لوگ فوت ہو گئے دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جو بیمار ہیں شفا عطا فرمائے، اور جو زندہ ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ ایک عورت کا خاوند جو ہے وہ 2 دن پہلے فوت ہو گیا، اگر وہ گھر میں ہے تو حج پہ نہیں جا سکتی، پہلے عدت پوری کرے۔ اگر وہ پہلے ادھر آ چکی ہے تو پھر تو مجبور ہے نا،
عدت شروع ہو گئی، لیکن اب تو حج کے بعد ہی جا سکتی ہے نا۔ اچھا، خاوند کے گھر میں دیور جیٹھ محرم کوئی نہیں، بھائی کا گھر مدینے میں ہے، وہاں جا سکتی ہے، ہاں بھائی کے گھر میں بیٹھ سکتی ہے عدت کے دن، کوئی مسئلہ نہیں۔ کوشش یہی کرے کہ خاوند کے گھر میں رہے، لیکن کوئی نہیں، کوئی سنبھالنے والا نہیں، کوئی عزت کا محافظ نہیں، یا وہاں اکیلے رہنے میں خطرہ ہے، پھر بھائی کے گھر چلی جائے۔ ایک آدمی پہ قرضہ ہے، ابھی تک قرضہ ادا نہیں کیا، حج کر سکتا ہے اللہ کے بندے۔ وہ تو معنی یہ ہوتا ہے کہ مثلاً آپ پاکستان میں تھے، آپ کے 3 لاکھ قرضہ دینا تھا اور حج کا بھی 3 لاکھ ہے، تو پہلے قرضہ ادا کرو، حج بعد میں کرو۔ لیکن جب آپ مکے میں آ گئے ہیں، اب آپ کا کون سا جناب کو لاکھوں روپے خرچہ ہونا ہے؟ آدمی پیدل جائے تو میرے خیال 50 ریال بھی خرچ نہیں ہوتا۔ کیا کر رہے ہیں اس میں؟ پیدل چلے جاؤ، مسجدوں میں بیٹھ جاؤ، کھانا راستے میں مفت ملتا ہے، فروٹ مفت ملتے ہیں، بوتلیں مفت ملتی ہیں، ہر چیز اتنا ہوتی ہے کہ لوگوں نے گٹھڑیاں باندھی ہوئی ہوتی ہیں کہ آئندہ اپنے گھر بھی لے جائیں گے انشاءاللہ۔ جن کی فلائٹیں حج کے بعد ہوتی ہیں نا قریب کی، وہ اچھا خاصا سامان بنا لیتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ کام کے سلسلے میں آیا ہوں، 2 میقات کا راز کیے ہیں، جدہ اور مدینہ۔ بہرحال آپ نوکری کے لیے آئے ہیں تو دم سے بچ سکتے ہیں۔ حج قران یا تمتع کرنا ہو تو حج کی بکری مینا میں یا مکے میں ذبح ہوگی۔ وہ جو قربانی ہر سال کرتے ہو وہ پاکستان میں ہو سکتی ہے۔ میں پتہ نہیں احرام کی حالت میں نہیں آیا، حج قران چاہتا ہوں، دم پڑ گیا ہے، روزے رکھنے ہیں، حج سے پہلے قران کیسے کرو گے جب احرام باندھ کے بھی نہیں آئے ہو؟ تم قران کر ہی نہیں سکتے۔ قران تو میقات سے تم نے احرام باندھ کے ہی آنا تھا نا۔ اب تو تم آگے، اب حج افراد کرو، حج کے بعد عمرہ بھی قضا کرو اور ایک بکری دم بھی ادا کرو۔ کہتے جی کہ حج قران کرنی ہے مدینے سے، اگر ہاں مدینہ منورہ سے احرام قران کا باندھ کے آ سکتے ہو، بھائی جو حج کی بکری ہے وہ یہاں ہوگی، پاکستان ہو ہی نہیں سکتی۔ فَلْيَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، قربانی کا مقام مکہ ہے، هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ۔ روضہ رسول اللہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جائیں، سب سے پہلے اپنے مکان پہ جائیں، سامان اتاریں، غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، درود شریف پڑھتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف روانہ ہوں۔ جب مسجد نبوی میں داخل ہونے کا وقت آئے تو بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اور اندر جائیں۔ اگر موقع ہو تو ریاض الجنت تک پہنچ جائیں اور 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں، چونکہ اللہ کا حق حضور سے پہلے ہے۔ 2 رکعت تحیت المسجد پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھتے ہوئے آرام سے چلیں، ادب سے چلیں، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ تیرے پاؤں کی بھی چلنے میں آواز پیدا نہ ہو۔ پھر حضور پاک کے سامنے آئیں، واجہ شریف میں کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، یعنی جو اللہ توفیق دے وہ پڑھے، لیکن جلدی زیادہ نہ کھڑے ہوں، ادب کا تقاضا ہے۔ پھر سیدنا ابو بکر پہ سلام پڑھیں، پھر سیدنا عمر پہ پڑھیں، پھر رخ قبلے کی طرف کر کے دعا اللہ سے مانگیں۔ نفل فرض اور نماز جنازہ میں بالکل جو دعائیں چاہیں زیادہ بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن اپنی زبان میں نہیں، وہ دعائیں جو حضور نے مانگی ہیں۔ 13 رمضان کو فوت ہوئے ہیں، ان کا حج بدل کر رہا ہوں، بہرحال آپ حج بدل کر سکتے، کیونکہ خرچہ آپ خود کر رہے ہیں تو اس لیے آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تمتع بھی کر سکتے ہیں۔ میں مدینے سے مکے آیا، عمرے کا ادا کیا،
اب دوبارہ عمرہ کرنا چاہوں تو آپ مسجد عائشہ سے کر سکتے ہیں اور جیرانہ سے بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے داڑھی کے بال توڑنے کی ایک عادت ہے، بہرحال اللہ محفوظ رکھے، اس پہ کوئی دم شم نہیں پڑے گی، اللہ بھی جانتے ہیں کہ آپ نے مجبوراً توڑا ہے۔ عام دنوں میں 5 کے بجائے 3 نمازیں پڑھ سکتے ہیں، کیوں؟ مصروفیت کی وجہ سے۔ تشریف کیوں لے آئے ہو؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے آپ کی مصروفیت کی؟ آپ ایک ہی نہ پڑھیں، سیدھا جہنم جائیں۔